دنیا کی وہ خطرناک جیلیں جہاں مجرموں کو تڑپا تڑپا کر مارا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جہاں بدلتی دنیا میں جرائم کے نت نئے طریقے اور حربے استعمال ہو رہے ہیں، وہیں دنیا بھر میں خطرناک مجرموں کے لیے ایسی جیلیں اور قید خانے بنائے گئے جن کے اندر کی دنیا انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی خوفناک اور خطرناک جیلوں کی سیر کروائیں گے جن کے نام سے بڑے بڑے ترم خان مجرم بھی خوف کھاتے ہیں۔ ان جیلوں میں مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور 3rd ڈگری ٹارچر کے کون کون سے طریقے اپنائے جاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہا کریں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو لا سینٹ پریزن فرانس کے بارے میں بتائیں گے، جو فرانس کے دارالحکومت پیرس سے چند کلومیٹر دور پائی جاتی ہے، اور یہ دنیا بھر میں سوسائڈ سیل کے نام سے بھی مشہور ہے، کیونکہ یہاں زیادہ تر قیدی اس خوفناک جیل سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ 1866 میں جب اس جیل میں قیدیوں کو لایا گیا تو چند ہی دنوں بعد سینکڑوں قیدیوں نے خودکشی کر لی۔ 1999 میں 124 قیدیوں نے اس جیل کے اندر خودکشی کی۔ چند ماہرین کا خیال ہے کہ اس جیل میں بدروحوں اور جنات کا بسیرا ہے، جس کی وجہ سے قیدی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی یہاں قیدیوں کو لا کر بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں قیدی خودکشی کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو شام کی خطرناک ترین جیل تدمر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تدمر کی بدنام زمانہ جیل دمشق سے 200 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے، اور اسے فرانسیسیوں نے ریگستان کے بالکل بیچ میں سن 1930 کی دہائی میں بنایا تھا، تاہم اسے اصل شہرت حافظ الاسد کے 30 سالہ دور اقتدار یعنی 1971 سے 2000 کے دوران ملی، جب اطلاعات کے مطابق یہاں ہزاروں سیاسی مخالفین کو مبینہ طور پر اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ تدمر کی دیواروں کے اندر جو قتل عام 1980 میں ہوا تھا وہ ابھی بھی شام کے در و دیوار پر کنندہ ہے۔ حافظ الاسد کو ہلاک کرنے کی ایک ناکام کوشش کے ایک دن کے بعد بدنام زمانہ ڈیفنس بریگیڈ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دمشق سے تدمر پہنچی، اور ایک ایک قید خانے میں جا کر فوجیوں نے قیدیوں کو مشین گنوں سے چھلنی کر دیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کارروائی میں کتنے لوگ مرے، لیکن 2001 میں شائع ہونے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں تخمینہ پیش کیا گیا کہ چند منٹس کے اندر 500 سے 1000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس قید خانے کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ایک ہی مقام سے سب پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ ایک دائرہ نما عمارت تھی جس میں قیدیوں پر ہر وقت نظر رکھی جاتی۔ دراصل تدمر یونانی دیومالائی کردار ہے، اور اسی کے نام پر اس جیل کا نام رکھا گیا، اور یہ انتہائی خوفناک جیل تھی۔ پیارے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں شمالی کوریا کی کیمپ نمبر 22 جیل کے بارے میں۔ یہ جیل شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جانگ ان کے حکم پر بنائی گئی۔ اس ملک کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں کسی جرم کرنے کی وجہ سے صرف مجرم کو نہیں بلکہ اس کی 3 نسلوں کو بھی سزا سنائی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح جرم کا مکمل طور پر جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس جیل میں قیدیوں پر بایولوجیکل ہتھیار بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور ان قیدیوں کو نہایت اذیت میں رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا بھر کی خطرناک اور خوفناک جیلوں میں شمار کیا گیا۔ پیارے دوستو، جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں ایک ایسی ہی خطرناک جیل موجود ہے کہ پولیس والے بھی اس جیل کے اندر جانے کی جرت نہیں کرتے، لیکن دنیا بھر کے سیاح اس جیل میں جاتے ہیں کیونکہ جیل میں ایک ایسی چیز انہیں میسر آتی ہے جو باہر انہیں نہیں مل سکتی، اور یہ چیز کوکین ہے، جو جیل کے اندر موجود قیدیوں کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور وہ اسے جیل کے اندر رہ کر بھی فروخت کرتے ہیں۔ یہ بولیویا کے شہر لاپاز کی سین پیڈرو جیل ہے۔ اس میں قاتل، منشیات سمگلر
اور خواتین سے جنسی زیادتی جیسے سنگین جرائم میں ملوث خطرناک مجرم قید ہیں۔ اس جیل میں قیدیوں کے بیوی بچے بھی ان کے ہمراہ رہتے ہیں، اسی لیے جیل کے دیگر جرائم میں ملوث قیدی جنسی زیادتی کے مجرموں کو جیل میں ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ وہ ان پر بہیمانہ تشدد کرتے ہیں اور انہیں جیل کے سوئمنگ پول میں غوطے دے دے کر مار دیتے ہیں۔ اب تک اس جیل میں کئی جنسی زیادتی کے مجرموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جیل اپنی پراسراریت کی وجہ سے بہت ہی خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو کرینڈیو جیل کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ برازیل میں واقع ہے۔ اسے برازیل کی سب سے ہیبت ناک جیل سمجھا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی سب سے خطرناک جیل کے طور پر بھی جانا گیا۔ 1992 میں یہاں ایک انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا جب قیدیوں کے کچھ گروپس آپس میں لڑ پڑے اور کچھ ہی دیر میں 110 قیدی مارے گئے۔ ان میں سے زیادہ تر قیدی وہ تھے جنہیں پولیس نے گولی ماری۔ اس جیل میں قیدیوں کو میڈیکل کی سہولت بھی ٹھیک سے میسر نہیں۔ اس جیل میں 10 سے 2 قیدیوں کو ایڈز کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں ہم آپ کو امریکہ کی سب سے خطرناک جیل میں لے چلتے ہیں جہاں ملک کے بدنام ترین مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ اس جیل کو صرف اسی لیے تیار کیا گیا تاکہ خطرناک ترین قیدیوں کو یہاں رکھا جا سکے۔ ADX فلورنس نامی اس امریکی جیل میں 490 مرد قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ فلورنس فیڈرل پینیٹریشن کمپلیکس کا حصہ ہے جس میں 2 مزید جیلیں ہیں۔ جیل میں موجود تمام قیدی، جن میں سے کئی عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں، دن میں 23 گھنٹے تک اپنی انفرادی سیلوں میں بند رہ کر گزارتے ہیں جس میں ان کا انسانوں کے ساتھ انتہائی کم رابطہ ہوتا ہے۔ ویسے تو تمام جیلیں افسردہ کن ہوتی ہیں، مگر یہ جیل خاص طور پر انسانیت سے عاری ہے۔ یہ دنیا کی سب سے الگ تھلگ جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں زندگی کی کوئی بھی بیرونی علامت موجود نہیں۔ قیدیوں کا صرف گارڈز یا پھر ایک دوسرے سے بہت ہی کم میل جول ہوتا ہے تاکہ ان کی جانب سے کسی کو نقصان پہنچانے کے امکانات کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ کنکریٹ کا ہر سیل 7 مربع میٹر پر محیط ہے جس میں ایک بیڈ، ایک میز اور ایک بینچ ہے۔ اس کے علاوہ سٹین لیس سٹیل سے بنا ٹوائلٹ، سنک اور شاور بھی ہے۔ سیلوں کی دیواریں موٹی اور کنکریٹ کی بنی ہوئی ہیں جبکہ ان کے دروازے ٹھوس فولاد کے بنے ہوئے ہیں۔ ان آنی دروازوں میں ایک چھوٹی سی کھلی جگہ سے کھانا اور دوائیں دی جاتی ہیں۔ گارڈز، ماہرین نفسیات اور دیگر سٹاف کے ساتھ تمام میل جول سیل کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تمام سیل راہداری کے ایک جانب ہی بنائے گئے، چنانچہ دروازہ کھلنے پر بھی قیدی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ قیدیوں کو صرف 10 سینٹی میٹر چوڑی ایک عمودی کھڑکی سے قدرتی روشنی ملتی ہے جس کے ذریعے وہ آسمان کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ قیدیوں کو جیل کے اندر ہی قائم ایسے جمنازیم میں اکیلے لے جایا جاتا ہے جس میں کوئی کھڑکیاں نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ انہیں ایک انفرادی پنجرے میں بھی رکھا جاتا ہے۔ سخت سیکیورٹی والے ایک عام جیل میں بھلے ہی کڑی نگرانی رکھی جاتی ہو، مگر لوگ اپنے سیل سے نکل سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں اور سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ کی اس ہیبت ناک جیل میں ایسا نہیں ہوتا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔